अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इस वक्त कोयटा में मौजूद हूं। यहां पर मेरे रूबरू हैं कोयटा के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ है। उनके अलावा यहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मेरे पास मौजूद हैं और NGO सेक्टर के समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 महीने में 3 बड़े सानियात हो गए, 50 से ऊपर लोग यहाँ पर शहीद हुए। वो हमारे पाकिस्तानी भाई थे, वो हमारी पाकिस्तानी बहनें थीं, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के शहरों से भी था, बलूचिस्तान के देहातों से भी था। इसलिए बहुत ज़रूरी बनता है कि हम मुल्क के इस सबसे बड़े सूबे की बात आप तक पहुँचाएँ। ये लोग सोचते क्या हैं, क्या ये निगलेक्टेड फील करते हैं या ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने आप को फील करते हैं? ये मेरे प्रोग्राम का आज का थीम है, जिसमें सिक्योरिटी पे बात करूंगा, मैं बलूचिस्तान के हकूक़ पे बात करूंगा इनसे। और एक अच्छी खबर पाकिस्तान में आई थी गुज़श्ता दिनों, जब चीन से चलने वाला तिजारती काफ़िला बिल आखिर गवादर पहुंचा और फिर चीनी मसनूआत पाकिस्तान यानी गवादर के रास्ते बैरून मंडियों तक पहुंच गए। एक अच्छा आगाज़ था। ज़ाहिर है मसाइल हैं, चैलेंजेस भी हैं, बात करेंगे। मैं इनसे सवाल भी पूछूंगा, साथ साथ मेहमानों का तारफ़ भी करवाता जाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं नवाबजादा अमीनुल्लाह रईसानी साहब, मरकज़ी रहनुमा PTI के। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बलूचिस्तान के सियासतदान जब बात करते हैं वहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को फंड नहीं मिलते, हुकूमत उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। बट हम यहाँ देखते हैं कि फंड्स अगर मिलते भी हैं तो वो भी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होते। मसलन इतने सारे पैसे किसी के घर से रिकवर हुए मुश्ताक रईसानी साहब के, वो बलूचिस्तान ही है, वो कोयटा ही था। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ बैठे हैं बलूचिस्तान में। बात यह है कि हम तो जहाँ जाते हैं हम ये कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं पिछले दिनों एक जगह एक सेमिनार में मैंने यही बात कही कि 1970 से लेके आज तक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वन टाइम प्राइम मिनिस्टर, ये सब बलूचिस्तान से थे, ये कोई बाहर से नहीं थे। और इस दौरान जो पैसा आया डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा कहाँ गया? वो बेसिकली पैसा हम मिसमैनेज कर गए हमने। और जिस गली में मुश्ताक रईसानी जहाँ मिलेगा आपको, तो उस सूबे में जो है डेवलपमेंट क्या होगी? बेसिकली हम खुद इसके ज़िम्मेवार हैं, इसके ज़िम्मेवार कोई नहीं है। अबैदुल्ला बाबत साहब, आप एडवाइज़र हैं लाइफ स्टॉक के, मिनिस्टर का दर्जा है आपके पास। आप जब मरकज़ से रिसोर्सेज आते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ज़ाहिर है अपने रिसोर्सेज इतने जनरेट नहीं कर पाती, लेकिन एक एतराज़ आता है जो मैं रईसानी साहब से सवाल कर रहा था कि यहाँ भी तो करप्शन का शिकार हो जाता है वो पैसा, वो डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होता। ये ऐसी भी नहीं है कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें करप्शन की नज़र हो जाती है। हमारे जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, अगर आप देखें इस वक्त जो हमारी हुकूमत आई है इस बार, इसमें सूबे में इस वक्त यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, एक तुर्बत में, एक लोरलाई में। 3 हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जो कि एक तुर्बत में, एक खोजदार में, एक लोरलाई में। इस तरह हमने एजुकेशन पे इस वक्त बहुत बड़ा फोकस किया हुआ है। यहाँ तक कि मेरे अपने हल्के, अगर मैं तमाम सूबे का वो नहीं दे सकूं, तो मेरे अपने हल्के में जो लोरलाई में है उस पे 7 हाई स्कूल बन रहे हैं, इसी तरह मिडिल स्कूल बन रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये पहली हुकूमत है जो लोगों को रोज़गार दे रहे, नए जॉब क्रिएट कर रहे, और बहुत से लोगों को इस वक्त जॉब मिल रहा है। ये जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, इसमें भी बहुत से लोगों को कपाया जाएगा। इस तरह की ये बात नहीं है कि हमारे हुकूमत में ये अगर है करप्शन, तो आज कल दुनिया के हर मुल्क में और पाकिस्तान में भी है। इस तरह से नहीं है कि हमारे सूबे में, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में और जगह पर भी है। मैं सरवर जावेद साहब की तरफ जाऊंगा, सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। आप तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को खुद देखते रहे हैं। जब NFC अवार्ड आया, 7th आया, उसमें सूबों का शेयर बढ़ा। हम सोच रहे थे बलूचिस्तान को ज़्यादा पैसे जाएंगे, वहाँ डेवलपमेंट नज़र आएगी, तरक्की नज़र आएगी, लेकिन गुर्बत वहीं पर खड़ी है। जो गरीब लोग हैं वो बहुत गरीब हैं बलूचिस्तान के लोग। ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से हट के जब यूटिलाइजेशन होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? 2 बातें मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि सिंसियरिटी टू द पर्पस, मकसद के साथ सच्चाई से वाबस्तगी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा,
जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, वो सूबाई हुकूमत हो, वो मरकज़ी हुकूमत हो, अवाम की शिरकत, ताकि उनकी ओनरशिप डेवलप हो सके, यहाँ कुछ गैप मौजूद हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद जिन चीज़ों को ट्रिकल डाउन होना चाहिए था सूबों की तरफ और सूबों से फिर नीचे अजला की तरफ, उस सिलसिले में जो लेजिस्लेशन का मसला है वो बहुत गंभीर रहा। और जिन चीज़ों को मरकज़ से नीचे आना था, सिर्फ इतना कह देना कि हमने अब सूबों को बाइख्तियार कर दिया, लेकिन उस सिलसिले की जो कानून साजी है जिस के तहत वो सूबे एम्पावर होंगे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ख़ासी डिले होती रही। इसीलिए सूबों में जो बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू अलग से, जो मैं उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ जो सूबाई हुकूमत का था, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ तश्कील दी गई, लेकिन इनके साथ साथ जिन चीज़ों का फुकदान रहा वो ये था कि हाउ टू गवर्न इट। ये इन चीज़ों को ज़रूरी था कि उसमें मरकज़ और सूबों के लोग इकट्ठे बैठते और जो चीज़ें पहले मरकज़ के अख्तियार में थीं उन्हें बाद में सूबों की तरफ आना था। उस सिलसिले में मौसर कानून साजी की जाती तो सूबे बेहतर एम्पावर होते। इसलिए इन चीज़ों को जितनी ताख़ीर की जाती रही उतना ही नुकसान होता। कानून साजी का फुकदान रहा। मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन लांगो साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से नादरीन उनका ताल्लुक़ है। यही सवाल हम उनसे करेंगे कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से तहरीकें भी चलीं, बिलाखिर 18वीं तरमीम आई और हमने ये सुना कि अख्तियारात मुंतकिल हो गए। आपकी पार्टी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अब भी रखती है, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे आप? बात फ़ंड्स की या हुकूमत किसकी बनती है किसकी जाती है, बात उसकी नहीं है। असल बात है इख्तियारात की। अगर सूबों को या कौमी वादतें, इनको अगर हम नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर भी होगा और शाइस्ता भी होगा कि इन कौमी वादतों को हम एम्पावर करें। इनको जब तक हम इख्तियारात नहीं देंगे लोगों की बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। एक बलूचिस्तान के लोगों के जहनों में शकूक शुबात रोज़ अव्वल से पाए जाते हैं कि जिस तरह खान साहब के साथ मुआहदात हुए, फिर उसके बाद उनकी वायलेशन, नवाब नौरोज़ खान के साथ मुआहदा हुआ उसकी वायलेशन, खान अब्दुल करीम खान के साथ मुआहदात हुए उनकी वायलेशन, फिर 1952 से सुई से गैस दरियाफ्त हुई और आज 2016 सुई के लोग आज भी लकड़ियाँ जला के वहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। इसी तरह चागी से सेंदक के मकाम से कॉपर एंड गोल्ड की जो माइनिंग हो रही है वहाँ आज भी पीने का पानी नहीं है। सेंदक जो उसके प्रोजेक्ट के साथ उनका किली है, वो किली का नाम भी सेंदक है। तो सेंदक में आज 2016 में भी बिजली नहीं है, जबकि उस इलाके में एक अरब शेख आता है सालाना, साल में एक दफ़ा महीना 15 दिन के लिए तलोर शिकार करने के लिए। वो तलोर भी हमारा नहीं है, वो बेचारा यहाँ से गुज़रता है साइबेरिया की तरफ। उस एक शेख ने वहाँ पे एक तलोर की शिकार के लिए आता है, 15-20 दिन महीना गुजारता है। उसने वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर दिए हैं जो रात को पूरे डालबंदिन को जो है वो बिजली देता है। उस शेख ने वहाँ पे एक हॉस्पिटल दिया हुआ है जो वहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा उसमें होता है, बिल्डिंग और तमाम इक्विपमेंट के साथ। जबकि हमारी गवर्नमेंट वहाँ से अरबों डॉलर की कॉपर एंड गोल्ड निकाल के एक्सपोर्ट कर रही है चाइना के साथ मिल के। तो उस कॉपर एंड गोल्ड, उस अरबों डॉलर की प्रोडक्शन के बदले वहाँ के लोगों को क्या दिया हुआ है? कोई भी आके हमें कन्वेंस कर दे कि हम इस अरबों डॉलर की कॉपर गोल्ड के एवज़ हमने वहाँ के मकामी बलोचों को ये पानी का गिलास या पानी की एक बोतल दी है उनको। सुई के उन बुगटी बलोचों को आप किस तरह मुतमईन करेंगे कि 1952 से लेके अब तक उनके ज़मीन के नीचे से उनकी दौलत को ले जाके पूरे पाकिस्तान को उस पर आबाद किया जा रहा है और वो आज भी उस पाइपलाइन के इर्द गिर्द से लकड़ियाँ चुन के अपना खाना बना रहे हैं। जब तक आपकी डेवलपमेंट के समरात उस इलाके के लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, यही डेवलपमेंट का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। उस वक्त तक जो है इसी वजह से हम यहाँ पर आज है। आपके सामने मौजूद है। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे
کہ ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں, جمہوریت ہے, بات ہوئی قانون سازی نہیں ہوئی, جو مرکز نے انہینسڈ فنڈنگ کا ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ایک میکنزم بنایا, پھر قانون سازی کون کرے گا؟ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں موجود ہے, سینٹ میں بھی ان کے نمائندے موجود ہیں. سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, میں ڈائریکٹ یہ سوال ان کی طرف رکھوں گا, وہ موجود ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارے روبرو ہیں بلوچستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ساتھ ساتھ کوئٹہ میں جو سوشل سیکٹر کے نمائندے ہیں, جو سوشل سیکٹر لیڈرز ہیں, این جی اوز کے نمائندے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو شکایات آتی ہیں, محرومیوں کی بات ہوتی ہے, جینون چیزیں ہیں. غربت یہاں پر سب سے زیادہ ہے, ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ریسورسز میں سب سے رچ صوبہ ہے, پھر کیوں غربت ہے, نگلیکٹ کیوں ہے؟ رحمت اللہ کاکڑ صاحب سابق سینیٹر بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے. کاکڑ صاحب, آپ حکومت کے پہلے بھی اتحادی تھے, اب بھی میاں نواز شریف کی حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن بلوچستان میں جب ہم آ کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی بلوچستان میں آ جائے, غربت نظر آتی ہے. ایک اشارہ آیا کہ قانون سازی نہیں ہوئی پراپر, جس کے تحت جو فنڈ ایڈیشنل آئے تھے وہ خرچ ہونا تھے. صوبائی اسمبلی ہے, سینیٹ ہے, پھر قانون سازی کیوں نہیں ہو پائی؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا واقعی صوبوں کو اختیارات جو ہے وہ تفویض کیے گئے؟ آپ کو جب درون خانہ آپ جھانک کے دیکھیں گے تو میرے یہاں وزراء صاحبان تشریف فرمائے یا ایڈوائزر صاحبان یا حکومتی اتحادی, تو ان کی بے بسی قابل رحم ہوتی ہے سوائے ویسٹڈ انٹرسٹ کے. بلوچستان یہ نہیں ہے جو آپ کو اس وقت یہ فلڈ لائٹ میں ہم بیٹھ کے اور ایک پروگرام کر رہے ہیں. باہر جو یہ دودھ اور شیر کے نہریں بہانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس وقت بھی لوگ یعنی تپتی سردی میں یا تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں پھر رہے ہیں. نہ یہ گیس ہمارے کام آیا, نہ صندوق کا گولڈ ہمارے کام آیا, نہ گوادر کا جو میگا پروجیکٹ ہے جس پہ 57 بلین $US خرچ ہونے جا رہے ہیں, نہ اس میں ہمیں کوئی کسی نے امپورٹنس دینی ہے, نہ دی ہے, نہ ایون ہمیں کنسلٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اب 7 لاکھ کے جو جابز کریٹ ہونے ہیں گوادر, اس میں ڈائریکٹ جابز, مجھے بتایا جائے کہ ان 7 لاکھ میں سے 500 جاب بھی بلوچستان کو دیے ہیں, آپ کو جواب نفی میں ملے گا. 3000 کلومیٹر کا جو موٹر وے بن رہا ہے, ہمیں اس سے وہ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی گوادر سے زوب تک بن گیا ہے. کہاں سے بن گیا ہے؟ 1 انچ بھی موٹر وے نہیں بنا. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پچھلے 10 سالوں کے جو کچھ پینڈنسی پڑی ہوئی تھی یا جو کمپلیٹ ہوئے تھے 12 اور 8 20 فٹ کا ایک روڈ, یہ موٹر وے کہلاتا ہے. اور یہ جو 1100 کلومیٹر کا موٹر وے بنے گا ان بٹوین کراچی اور لاہور کے, بے شک بنے, یہ بھی ہمارا ہی ملک ہے, لیکن ادھر بھی ترقی ہونی چاہیے. ہاشم کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشم کاکڑ صاحب, بات ہو رہی ہے ڈیولوشن کی, بات ہو رہی ہے مرکز سے چیزیں صوبوں کو ٹرانسفر کرنے کی. آپ ایکس ڈی جی رہے ہیں, ڈیولوشن میں آپ نے کیا دیکھا؟ بہت سارے محکمے آئے, صوبوں کو ٹرانسفر ہوئے. صوبوں کا ٹرانسفر کا مطلب ہے مشینری آئی ہوگی, امپلائیز آئے ہوں گے, وہاں ایک سینٹرل پول بنا تھا, صوبوں کو شفٹ ہوئے. کچھ نہیں ہوا بلوچستان کے کانٹیکس میں. 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ 2010 میں آئی اور بلوچستان میں 464 مختلف ملازمین جو ہیں مختلف محکموں کے, ان کو ڈیولیشن کے تحت یہاں بھجوایا گیا. اب جو یہ ہمارے ملازمین آئے ہیں اور فیڈرل سے پروونشل میں گراس روٹ تک یہ جب جا رہے ہیں تو لازماً ان کا اثر, جب تک یہ پورا پروسیس, اب یہ سول سرونٹ ایکٹ جو 1974 کا ہے, اس میں 2015 میں اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے, گورنر نے اس کو نافذ کر دیا ہے اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. اب جو ہے یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے, میں خاص کر اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ گراس روٹ تک ہمارے یہ سینٹر ہیں فیڈرل کے جو اس وقت جو ہے وہ ڈیلیوری دے رہے ہیں. سوشل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سیکیورٹی. عبدالخالق ہزارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہیں اور دکھ بھری کہانیاں آپ کی زندگی کے ساتھ گزری ہیں, ہم بھی وہاں بیٹھ کے آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے رہے ہیں.
سیکیورٹی صورتحال یعنی ابھی بھی پچھلے ہفتے جو سانحہ ہوا، اس سے پہلے پولیس ٹریننگ کالج میں ہو گیا، پھر وکلا کے سانحہ ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا سارا سسٹم، اتنا سارا فوکس کرنے کے باوجود بھی سیکیورٹی نہیں انشور ہو رہی؟ دیکھیے راشد صاحب، اس میں بہت کلیئر بات ہے. میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ کوئٹہ شہر ایک مختصر سا شہر ہے. اس شہر میں اگر آپ 3 سڑکوں کو بند کر دیں، سارا کارڈن آف ہو جائے گا پورا کوئٹہ شہر. لیکن بدقسمتی سے سابقہ 10-12 سالوں سے جس بے دردی سے، جس صفاقی سے ہمارے لوگوں کو، کوئٹہ شہر کے لوگوں کو ہمیں قتل کیا گیا. یہاں پہ 1,000 kg ایکسپلوزو یوز ہوا، وہاں پہ C4 کیمیکل یوز ہوا جو جنگی حالات میں بھی یوز نہیں ہوتا ہے، ممنوع ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے کوئٹہ شہر کے باسی، نہ ہم، نہ ہماری سیاسی پارٹیاں، نہ ہمارے حکمران اس چیز پہ سنجیدہ ہو گئے. اس لیے آج تواتر کے ساتھ اس کوئٹہ شہر میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور لوگ قتل ہو رہے ہیں. جس بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا، ہمارے وکلاء کو مارا گیا، پولیس والوں کو مارا گیا. 3 خواتین کبھی آپ بلوچستان کی ہسٹری میں نہیں ملیں گے آپ کو. ہماری 3 خواتین کو اسی 1 مہینے 1.5 مہینے کے دوران ان کو جو ہے بس کے اندر 60-70 لوگوں کی موجودگی میں 3 خواتین کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا. یہ ہماری کلچر یا بلوچستان کی روایت میں کبھی نہیں رہا ہے کہ خواتین کے اوپر ہتھیار اٹھایا جائے یا دوسرا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو یہاں پہ پالیسی میکرز ہیں، ہماری حکمران ہیں، ہماری جو بھی حکومت ہے، وہ سنسیئر نہیں ہو رہا ہے. وہ ان کی ول ہی نہیں ہے. وہ ایک خوف کی فضا میں خود خوف زدہ ہو اور وہ دہشت گردوں کے خلاف کیا کوئی اقدام اٹھا سکیں گے. اس لیے یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ایک ایسی حکمران، ایک ایسے لوگ، ایک ایسی انتظامیہ ہمیں چاہیے جن کا ول پاور ہو، جو ان کے خلاف ایک فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ ٹھوس اقدامات کرنے کے قائل ہو اور ٹھوس اقدامات کرنے کا مجاز بھی ہو اور اختیار بھی رکھنے کا سب سے زیادہ ول آپ نے آئیڈینٹیفائی کی. رشید خان ناصر ایڈوکیٹ صاحب، آپ تو عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. آپ کی پارٹی کو KPK میں بالکل یہی شکایت رہی ہے جو ہزارہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا سیکیورٹی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں عبدالخالق ہزارہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ خود ہماری پیدا کردہ ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتیں بنتی ہے اس کے پیچھے ایک نہ دیکھنے والی حکومت پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، ایک نہ دیکھنے والی قوت ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے اور سارے اختیارات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں یہ ہے، جس کی نشاندہی بار بار کی گئی ہے کہ خدا را آپ اس جمہوریت کو چھوڑنے دیں، خدا را آپ اس ملک کو. اب تو جمہوریت چل رہی ہے، تیسری چوتھی اسمبلی آگے بڑھ رہی ہے. میں یہی بات آپ سے کروا رہا ہوں کہ جمہوریت میں سیاسی جماعتوں میں تو آج تک یہ بات نہیں کی کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر پہ کوئی اختلاف ہے. سب سیاسی جماعتوں کا دہشت گردی کے حوالے سے ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اس پہ انگلی اٹھ رہی ہے. ہمارے بلوچستان میں بھی اٹھ رہی ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا کوئٹہ میں، جلسہ ہو رہا تھا، اسماعیل ولی خان آ رہے تھے اس جلسے میں شرکت کے لیے. ہم نے بڑی تیاری کی، 1 مہینے سے ہماری تیاری جاری تھی. جلسے سے 3 دن پہلے انتظامیہ نے، کمشنر صاحب نے، DIG نے ہمیں بلا کے، خود میں اس میٹنگ میں موجود تھا کہ آپ لوگ آئے، ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے. ہم جب وہاں پہ گئے کہتے کہ وہ 5 خودکش داخل ہو گئے کوئٹہ شہر میں، جن کے 3 ٹارگٹس ہیں. ایک ٹارگٹ ANP کا جلسہ ہے، آپ لوگ جلسہ کینسل کرو. دوسرا ٹارگٹ زائرین ہے جو ایران سے آتے ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. اور تیسرا ٹارگٹ جو ہے پولیس ہے، اور پتہ نہیں کہ کون سا پولیس ہے، کدھر ہے کدھر. 2 دن پہلے ہمارے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، 2 دن بعد پولیس سینٹر پہ حملہ ہوتا ہے. یعنی میں سچویشن بتا رہا ہوں، الرٹ تو جاری ہر جگہ ہوتا ہے. میں تو یہی بتاؤں، ابھی PTI کا جلسہ تھا اسلام آباد میں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط کیا ان لوگوں نے، اچھا کیا ہے. انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، ان کی انٹیلیجنس رپورٹ صحیح تھی. ہمارا تو یہ سوال ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ تک پہنچتی ہے تو کبھی تو کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے. ابھی ہمارے صوبائی حکومت کے ترجمان اور اس کے منسٹر صاحب، وزیر داخلہ صاحب تو بالکل ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے انہیں سارے دہشت گردوں کو پکڑا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے دہشت گرد کو پکڑا،
ہم نے پلانے سہولت کار کو پکڑا. ہمارا سوال یہ ہے, ہماری جو پارٹی, ہمارے یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ جس بندے کو آپ نے کہا کبھی اس کو تو ٹی وی پہ لاؤ, ایکسپوز کرنا چاہیے. مجھے بریک کا ناظرین کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کوئٹہ میں اسپیشلی جو ابھی ریسنٹلی سانحات ہوئے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی پروگرام میں ڈیپٹی میئر کوئٹہ یونس لیڈی صاحب, ان سے بھی بات کریں گے, اور JUI نظریاتی گروپ کے مرکزی قائم مقام امیر بھی مولانا قادر لونی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما, یہاں کے سماجی کارکن اور یہاں پر ایکس سینئر بیوروکریٹس. کوئٹہ کے حوالے سے سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی. یونس لیڈی صاحب ڈیپٹی میئر کوئٹہ آپ موجود ہیں. کوئی بھی حکومت ہو, وہ مرکزی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو یا یہ لوکل گورنمنٹ ہو, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, بنیادی ذمہ داری سیکیورٹی ہے. اتنے بڑے سانحات ہو رہے ہیں, آخر کیا بنیادی مسئلہ ہے؟ کہیں پولیٹیکل ول نہیں نظر آ رہی, کہیں پورا وہ ایک سسٹم ہے جو فنکشن نہیں کر رہا پراپرلی. آپ کیا کہیں گے, آپ تو اندر بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ براچا صاحب. بات یہ ہے کہ 8 اگست کا جو واقعہ رونما ہوا ہمارے وکلا برادری کا, دیکھیں جی اس سے پہلے جو فیاض سنبل صاحب کا جو ہمارے پولیس لائن میں واقعہ ہوا, سیم اسی طرح واقعہ ہوا کہ نماز جنازے میں خودکش داخل ہوا. خودکش کا جو واقعات جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, اس کو شاید کوئی ایسی ابھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آیا کہ خودکش کو روکا جائے. اور ہماری بلوچستان کی سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں کہ 1200 کلومیٹر کی سرحدیں ہیں, اور ہمارے بالکل نیئرسٹ 150 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد انڈیا کے جو ہے نا بالکل ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ سفارت خانے بنائے گئے ہیں, وہاں سے ٹریننگ دیا جاتا ہے. اور وہی لوگ جو ہم 40 سال سے ان کو یہاں پر اپنے ساتھ یہاں سے تیاریاں کر کے ان کو لا کے, اب ہمارے لائن فورسز کے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے 1200 کلومیٹر میں تو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا, مگر کہیں نہ کسی جگہ کوئی مسنگ ضرور ہو جاتا ہے. مولانا قادر لونی صاحب مرکزی قائم مقام امیر JUI نظریاتی گروپ, امپورٹنٹ بات ہوئی کہ ایک تو خودکش حملوں کو کہیں روکا نہیں جا سکتا, بارڈر ہمارا ملتا ہے افغانستان کے ساتھ, آخر کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی اس ملک سے؟ آپ نے جو شروع میں جو بات کی بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان پاکستان کا 45% حصے پر مشتمل ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان. ہمارا وفاق نے بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. بلوچستان میں کوئی روڈ نہیں ہے, کوئی تعلیمی ادارے نہیں ہیں, بلوچستان میں صحت کے کوئی مراکز نہیں جو دوسرے صوبوں میں. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے تمام اکائیوں کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے ساتھ ستیلیما, پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان کے ساتھ ستیلیما. بالکل آپ نے درست کہا کہ اگنور کیا گیا ہے. نصر اللہ خان زیرے صاحب MP ہیں, آپ سٹنگ MP ہیں. جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں, جگہ جگہ عام شریف لوگوں کو تو روک لیا جاتا ہے, جو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں, دہشت گرد آتے ہیں, اینٹی سوشل ایلیمنٹس آتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے پھر؟ شکریہ آپ کا. صوبائی حکومت کے حوالے سے جو فرائض ہے, یقیناً امن و امان کی جو صورتحال اس سے پہلے تھی, 2013 سے پہلے کی صورتحال, روزانہ کوئٹہ سے 5-6 لوگ اغوا ہوتے تھے, روزانہ 5-6 لوگوں کی ٹارگٹ کیلنگ ہوتی تھی. کوئٹہ چمن شاہراہ دن کے وقت کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا, کوئٹہ خوزدار تا کراچی شاہراہ پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا, کوئٹہ سبی شاہراہ پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا. آج جو سٹریٹ کرائمز ہیں, جو عام کرائمز ہیں, اس پہ بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. یہ سب تسلیم کریں گے. آج آپ کوئٹہ سے چمن رات 2 بجے بھی آپ جا سکیں گے. جہاں تک رہی دہشت گردی کے واقعات کا, اس کی ہسٹری میرے دوستوں نے بیان کی کہ جب سے ہمارے ملک کے ان حکمرانوں نے جنرل ضیاء کے وقت سے جب دہشت گردوں کو یہاں لایا گیا, ان کی تنظیمیں بنائی گئی, ہمارے بعض پارٹیوں نے, آج بھی بعض پارٹیاں ان دہشت گردوں کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, صوبائی حکومت کا تعلق ہے, یقیناً اس حکومت نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جو عام کرائمز تھے, اس میں بڑی حد تک حکومت نے قابو پا لیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین عبد الواحد بلوچ صاحب, BNP عوامی سے ان کا تعلق ہے. ایک کانوائے آ گیا, بڑی اچھی خبر بنی, ہم اسلام آباد میں بڑے خوش ہوئے کہ سی پیک کھل گیا, انشاءاللہ باقی بھی معاملہ چلتا رہے گا.
بلوچستان کے عوام کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نوکریاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بلوچستان کی آواز کو آپ ملک کے عوام تک پہنچا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خبر ہے کہ ہم سنیں کہ بھائی ایک کانوائی آ رہا ہے، مگر یوب سے گوادر تک اس دوران 5 دن ہم کرفیو میں گزارے. یہ ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملا کہ ہم اپنے گھروں میں رہے. اور جاب اور روزگار کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، اگر گوادر ٹی ٹی سی، کیچ ٹی ٹی سی اور خزدار ٹی ٹی سی کے تھرو ہم سی پیک کو کور کریں گے تو یہ اس سے بھی بڑا ہمارے لیے اچھا موقع ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا افتتاح گوادر کے پورٹ کا افتتاح ہوا، مگر اس 10 سال میں گوادر پہ بلوچ عوام نے جو اس وقت بلوچستان ایک آگ میں جھلس رہا ہے، بلوچستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں، ہم احساس محرومی کے شکار ہیں، ہمیں آئینی تحفظ دے دے. اس پہ آج تک ایک لفظ بھی کسی نے کسی ایوان میں، چاہے وہ بلوچستان اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں، کوئی قانونی وہ نہیں آئے. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری شبیر صاحب، پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں بلوچستان کے. یہاں بلوچستان میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں پہ لوگ چلے گئے، ایک ڈائلاگ بھی شروع ہوا تھا، ایک بلوچستان پیکج بھی شروع ہوا تھا، وہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں. چودھری صاحب کیا کہیں گے، کیوں رکاوٹ ہے اس میں؟ وہ دہشت گردی ہو یا سی پیک کا مسئلہ ہو یا بلوچستان کے حقوق کی بات ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پراپر بلوچستان کو کسی بھی وفاقی حکومت نے توجہ نہیں دی. یہ ہمارا صوبہ عدم توجہ کا شکار رہا ہے پچھلے 70 سال سے. وہ ہمارے اپنے لیڈران ہوں بلوچستان کے یا وفاقی حکومت ہو، یہ ان دونوں برابر کے شریک ہیں. اس وقت میاں صاحب کی حکومت 3 ستونوں پر کھڑی ہے: پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ جے او آئی. جب یہ تینوں بیٹھ کر ایک چیز کو ریئلائز بھی کر رہے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ بلوچستان سے زیادتی ہو رہی ہے، اس سے اچھا وقت وفاقی حکومت سے بلوچستان کے حقوق حاصل کرنے کا نہیں ہے. اگر ہم اس صوبے سے مخلص ہیں تو یہ ان کا کام ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بارہا یہ پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا جتنے بھی کرائسس آئے ہمارے صوبے کے انہی قائدین نے ان کو سہارا دیا، ان کی حکومت بچائی. کیا ہم ان کی حکومت بچانے کے عوض اپنے بلوچستان کے حقوق حاصل نہیں کر سکتے؟ تو اتحادی جماعتوں پہ آپ بہت بڑا کوسچن مارک کر رہے ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں فاروق خان صاحب، یہ این جی او سوشل سیکٹر سے ہیں. صحت پہ بھی یہاں حملے ہوئے، یہاں پر تعلیم پہ بھی حملے ہوئے. کس طرح سے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے؟ سب سے پہلی شکایت تو ہماری صوبے کی عوام اور سیاسی پارٹیوں کی یہ رہی ہے کہ ہمیں جو میڈیا کے چینلز ہے، یہاں کی صوبے میں بڑے بڑے پروگرام یہ سیاسی پارٹیوں کے فنکشن ہو رہے، لیکن یہاں پہ جو اب کی میڈیا کے ہو گئے وہ اس کو نظر انداز کر رہے، اور دیگر صوبوں میں جو بہت مختصر سے چھوٹے پروگرام ہوتے وہاں کو بڑا چڑھا کر دکھا رہے. ہمارے صوبے میں یہ بھی احساسی محرومی ہے. باقی رہی یہاں کی جو امن امان کی بات پہ ہوئی تھی، یہاں پہ پہلے سے جو حالات بہتر ہے، کیونکہ یہاں سے جو موجودہ حکومت سے پہلے جو یہاں پہ کچھ کرائسس ہوتے تھے یا دھماکے ہوتے تھے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ دفعہ جو وکلا پہ ہوا تھا، یہ نیک شگون یہ ہوا تھا کہ یہاں کی صوبائی حکومت نے خصوصی تیاری پہ وہ اسی وقت اسی زخمیوں کو جو ہے اسپتال کراچی تک پہنچا دیے. پھر اسی کے لیے جو اعلان کیا ہوا تھا پچھلے کسی حکومت نے تمام شہداء کے لیے 1 کروڑ کا جو اس کے لیے تعاون کیا گیا، یہ بھی بہتر رہی. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہاں کے صوبے سے ہم لوگ سب بہتری محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو گوشت اسکول تھے سینکڑوں کی تعداد میں وہ نکل گئے. یہاں پہ جو ہے پہلے سے بہت بہتری آئی ہوئی ہے. اور اس سپے کا جو قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، یہاں کی صوبے کا عوام بہت خوش تھے
जो भाई ने बताया था कि कर्फ्यू का फिजा था, लेकिन इसके लिए लोग खुशी के लिए, इस्तकबाल के लिए निकल रहे थे। कराची के मगरबी रूट पे हमारे काफिला आ रहे थे, सब लोग खुश थे। नादरीन, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद भट्ट साहब, ये सीनियर लॉयर भी हैं और नवाज लीग से उनका ताल्लुक है। मरकज़ में हुकूमत है, सूबे में इत्तेहादियों के साथ खड़ी है। सूबे के मसाइल के हवाले से फिर आपकी अपनी हुकूमत है, सूबे में वफाक में भी है, क्यों नहीं वफाक को ड्रैग किया जाता, क्यों नहीं अपनी सूबाई हुकूमत पे जोर दिया जाता कि जिन मसाइल की निशानदही सब लोग कर रहे हैं वो मसाइल तो बहरहाल बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत ने हल करने हैं। मैं इस हवाले से आपके सामने गोशगुजार करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये जो डिलीवर कर रही है, इसमें मरकज़ में और बलूचिस्तान में बहुत अहसन तरीके से काम किया जा रहा है। ये नहीं मैं कहूँगा कि इसमें आप हमारे कायद के हवाले से अगर शुरू से देखें तो जब हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने संभाली और उस वक़्त यहाँ नेशनल पार्टी को एक जो जेस्चर दिया गया, जो जेस्चर दिखाया गया, वो सिर्फ ये था नेशनल पार्टी को देने का, जो कि 7 सीटें थी। लेकिन गवर्नमेंट देने का मकसद सिर्फ ये था कि हम 22 MPs थे, हम गवर्नमेंट बना सकते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट देने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे इन बलोच भाइयों के साथ, जो हमारा बलूचिस्तान है, मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे फख्र है कि मैं बलूचिस्तानी हूँ, तो ये गवर्नमेंट देने का मकसद सिर्फ ये था कि इनके जो खदशात हैं वो दूर किए जाए। इसमें दूसरी बात, मैं रैसानी साहब की बात पे वो चला जाऊंगा कि अगर हम अपने ही तौर पर कुछ खराब हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, उसकी डिलीवरी की बात है। कानून साजी होनी चाहिए। मैं एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते ये बात राजा साहब बरमला कहूँगा कि जिस मुल्क में भी या जिस खित्ते में अगर कानून की अमलदारी नहीं होगी, वहाँ इस किस्म के खदशात होते रहते हैं और होंगे। बहुत अच्छी बात की कि बुनियादी तौर पर एक हम फेडरेशन है, एक डेमोक्रेसी है और कानून की हुक्मरानी ही वो बुनियादी चीज़ है जिस पर स्टेट्स आगे बढ़ा करती हैं। नादरीन, इस आज के रूबरू प्रोग्राम में मैंने रूबरू बात की बैठ के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी कायदीन से, जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, उस पर उनकी आरा आप तक पहुँचाई। और हम भी यही तवक्को भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर अमन आएगा तो पाकिस्तान में अमन आएगा। जब बैरूनी दुनिया में खबर जाती है तो वो ये नहीं जाती कि बिलावल शाह नूरानी कहाँ पर है, या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, या लॉयर्स पे अटैक हुआ सिविल हॉस्पिटल कहाँ पर है। वहाँ पर खबर जाती है कि पाकिस्तान में आज फिर एक और वाक़या हो गया। पाकिस्तान का इमेज बैरून मुल्क ख़राब होता है और पाकिस्तान के अपने शहरी इस अजियत का शिकार होते हैं। खुदा करे वो दिन आए जब हर तरफ खुशहाली हो, बलूचिस्तान में खुशहाली हो, सलामती की सूरत हाल बेहतर हो, सबको सिक्योरिटी मिले। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।